میں ڈاکٹر سلمہ تنویر ہوں اور مختار شیخ ہسپتال میں بطور ڈائبٹیز اسپیشلسٹ اور انڈوکرینالوجسٹ کے کام کر رہی ہوں۔ رمضان کی آمد ہے اور ہر مسلمان رمضان کے تمام روزے رکھنا چاہتا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 اہم ستونوں میں سے ایک ہے اور ہر بالغ صحت مند مسلمان پہ فرض ہے۔ 2019 کے ایک بین الاقوامی سروے کے مطابق دنیا میں تقریباً 46 کروڑ لوگ ذیابیطیز میں مبتلا ہیں، جن میں سے 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ تقریباً 33% شرح ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے بڑھتا ہوا مذہب ہے اور دنیا کی تقریباً 25% آبادی مسلمان ہے۔ زیادہ تر مسلمان مینا ریجن میں رہتے ہیں، جس کو کہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے اندر ڈائبٹیز کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم رمضان اور ڈائبٹیز کے بارے میں بات کریں۔ اطمینان کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے وہ رمضان کے سارے روزے کامیابی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رمضان سے پہلے کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ اس تیاری میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے معالج سے مشاورت کریں۔ آپ کا معالج سب سے پہلے آپ کی شوگر سے متعلق پیچیدگیوں کو اور خدشات کا تعین کرے گا، جس کو ہم رسک کیلکولیشن کہتے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں مشورہ دے گا۔ خدشات کے حساب سے لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے: انتہائی خدشہ یعنی کہ ہائی رسک گروپ، درمیانہ خدشہ ماڈریٹ رسک گروپ، اور کم خدشے والے یعنی کہ لو رسک گروپ۔ انتہائی خدشے والے گروپ میں وہ مریض شامل ہیں جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور وہ انسولین کے کئی انجیکشنز روزانہ لگاتے ہیں، جیسے 2 سے 4 ٹیکے استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ شامل ہیں جن کو شوگر کی وجہ سے کوئی پیچیدگی ہو گئی ہے، جیسے کہ گردوں کا عارضہ یا دل کا عارضہ یا فالج ہوا ہو یا پیروں میں زخم ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی شوگر پچھلے 3 مہینوں میں خطرناک حد تک کم ہوئی ہو، حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین، وہ مزدور جو بہت بھاری مزدوری کرتے ہیں، وہ جگہیں جہاں پہ روزہ 16 گھنٹے سے زیادہ ہو اور گرمی کا موسم ہو، عمر رسیدہ اور کمزور افراد، وہ افراد جن کی شوگر کا کنٹرول بہت خراب ہے، یعنی کہ جن کی شوگر اکثر 300 سے اوپر رہتی ہے رمضان سے پہلے، یا ان کا HbA1c جو کہ 3 مہینے کا ایک ایوریج بتاتا ہے وہ 9% سے زیادہ ہو، ان کو روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ درمیانے اور کم خدشات والے مریض روزے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا معالج آپ کو روزوں میں ہونے والے خطروں کے بارے میں بتائے گا۔ اگر وہ آپ کو روزوں کی اجازت دیتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ کس قسم کے خطروں سے آپ کو محفوظ رہنا ہے۔ ایک تو خون میں شوگر کی مقدار کا بہت زیادہ کم ہو جانا، جس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں، خون میں شوگر کا بہت زیادہ ہو جانا جس کو ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں، یا پانی اور نمکیات کی کمی ہو جانا جسے ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کا معالج آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ان سے بچنا ہے اور کیسے بچنا ہے۔ دوائیاں اور انسولین کے استعمال کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ انسولین کی کیا مقدار ہونی چاہیے، دوائیاں کیسے لینی چاہیے۔ بعض دوائیاں ایسی ہیں جو صبح سحری کے وقت لینا ٹھیک نہیں، جو آپ پہلے ناشتے سے پہلے لیتے تھے، ہو سکتا ہے آپ کا معالج ان کو اب افطار کے ٹائم پر کہہ دے آپ کو لینے کے لیے۔ اسی طرح جو انسولین کی آپ مقدار لگاتے تھے اس مقدار کو کچھ کم کیا جائے گا، صبح کی مقدار ہو سکتا ہے رات والی مقدار کر دی جائے، اور یہ آپ کے کنٹرول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصل میں۔ تو یہ آپ کا معالج دیکھ کے آپ کو بتائے گا کہ آپ نے دوائیوں کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو ہائپو یا ہائپر گلائسیمیا نہ ہو۔ پھر وہ آپ کو آپ کی شوگر چیک کرنے کی روٹین بتائے گا۔ وہ لوگ جن کے اندر درمیانے قسم کے خدشات ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 مرتبہ اپنی شوگر چیک کریں، اور جن میں لو خطرہ ہے، کم خطرہ ہے، تو ان کو 1 سے 2 مرتبہ شوگر چیک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شوگر چیک کرنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں کئی فتوے عالم دین سے لیے گئے ہیں، اور شوگر روزے کے دوران چیک کرنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ آپ کا معالج آپ کو بتائے گا کہ قبل از وقت روزہ افطار کرنے کی کیا صورتیں ہوں۔ اگر کسی بھی وقت آپ کی شوگر 70 یا 70 ملی گرام سے کم ہو جائے، اگر 300 ملی گرام سے زیادہ ہو،
اگر 70 اور 90 کے درمیان ہے اور آپ 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں تو 70 سے کم آ جاتی ہے یا 70 پہ آ جاتی ہے، تو تب آپ قبل از وقت روزہ کھولیں گے. یا آپ کو شوگر کم ہونے کے یعنی کہ ہائپوگلائسیمیا کے کوئی اثرات آ جاتے ہیں، جس سے جیسے کہ پسینے آنا یا دل کی دھڑکن تیز ہونا یا کپکپاہٹ جسم میں ہونا یا ایسے دل کا ڈوبنا یا بے تحاشا بھوک محسوس ہونا جس سے آپ کو لگے کہ شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے. آپ کا معالج آپ کو ایک جو بہت ضروری مشورہ دے گا وہ غذا کے بارے میں ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں رمضان نیوٹریشنل پلان. اس کے ایک جنرل جو رولز ہیں وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے آپ کو روزوں سے پہلے کھانے کے لیے کہا گیا تھا، ایک متوسط ایک جو درمیانی جسامت والے مرد کی کیلوریز کوئی 2200 سے 2400 اور خاتون کی 1800 سے 2000 ہونی چاہیے. ان کو ہم افطار اور سحور میں برابر کا تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 1-2 سنیک ہو سکتے ہیں، جیسے تراویح پہ جانے سے پہلے یا واپس آ کے ایک چھوٹا سا سنیک ہو سکتا ہے. تلی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کریں. سبزیاں، پھل، دالیں، سلاد، روٹی، دہی، انڈا، تھوڑا گوشت، یہ چیزیں آپ کی ڈائٹ پلان میں شامل ہونی چاہیے. اور مناسب اور متوازن غذا کھانی چاہیے. بہت زیادہ اور خاص طور سے جو شربت بنتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ، وہ چینی والے ہر شربت سے یا جوس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. اور اس سے بہت بہتر ہے کہ پانی پیا جائے، یا اگر آپ سکنجبین پئیں تو وہ اس میں آپ سکرال یا کینڈل یا کوئی آرٹیفیشل سویٹنر ڈال لیں. رمضان میں ورزش کے بارے میں بھی آپ کو رائے دی جائے گی. رمضان میں بھی ہلکی پھلکی چہل قدمی کرنا اچھا ہے، اور اگر آپ تراویحوں کے لیے جاتے ہیں یا تراویحاں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہلکی پھلکی ورزش ہو جاتی ہے. لیکن بھاری ورزش کرنا بالکل روزے کے دوران یا روزے کے بعد اچھا نہیں سمجھا جاتا، منع کیا جاتا ہے. اس سب کے بعد عید آ جاتی ہے. آپ نے پورا مہینہ پرہیز کیا اور عید آ گئی، اور عید پہ ایک فیسٹ کا سما ہو گیا تو خوب کھایا گیا. اس سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے ایک طرح سے پورا رمضان جو ہے ایک ٹریننگ کا ٹائم تھا، جس میں آپ نے اپنی باڈی کو ٹرین کیا اور مناسب وقت پہ کھایا اور مناسب وقفے کے ساتھ اور اپنے کھانے پینے کا احتیاط رکھا. اسی طرح عید کے دنوں میں بھی ایسا ہی کیا جائے، ورنہ وہ جو عید کے 3 دن ہیں وہ آپ کے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں. تو بہت شکریہ اور خدا حافظ.